سأعطيك 1000 دينار إن شاء الله. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي لمن الفلاح وتاجنا أخلاقنا، نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا، للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم، ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. أما بعد، کل ہم احکام شرعیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے. ہم نے کہا احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ. ہم نے کہا احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ. احکام تکلیفیہ وہ احکام جن میں اللہ رب العالمین نے کسی سے مطالبہ کیا ہو یا اختیار دیا ہو. احکام تکلیفیہ کس حکم کو کہتے ہیں؟ اس حکم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یا تو مطالبہ کیا ہو کرنے کا یا نہ کرنے کا، اور یا اختیار دیا ہو. اچھا، احکام وضعیہ اس کی تعریف ہم پڑھ چکے تھے. احکام وضعیہ، ہاں، احکام وضعیہ کی تعریف، حکم وضعی کی تعریف، اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو دوسری چیزوں کے لیے نشانیاں بنائی ہیں. ان نشانیوں کو کیا کہتے ہیں؟ احکام وضعیہ. یعنی ان اللہ وضعها علامتا لاشیاء اخرى. سمجھ آئی؟ اچھا، اس کی جو ہیں 10 قسمیں ہیں. بعض علماء زیادہ ذکر کرتے ہیں، بعض کم ذکر کرتے ہیں، بعض 11 ذکر کرتے ہیں. امام الحرمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ 2 چیزیں ذکر کی، صرف الصحیح والفاسد. الصحیح والفاسد. امام الحرمین رحمہ اللہ نے 2 کس لیے ذکر کی؟ یہ ہے 15 ہے 10، لیکن انہوں نے 2 کیوں ذکر کی؟ ہم نے شروع میں کہا تھا یہ ابتدائی کتاب ہے تاکہ ابتدائی طالب العلم کے لیے بوجھ نہ بنے، تو انہوں نے صرف 2 ابھی پڑھائیں. باقی کتابوں میں انشاءاللہ باقی بھی پڑھائیں گے، لیکن ہم مختصراً جو ہیں یہ 10 کے 10 لے لیں گے جلدی جلدی. اچھا، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ السبب. سبب کی تعریف آپ کے پاس زبدہ میں ہے. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. ہاں، ادھر دیکھو، سبب کس کو کہتے ہیں؟ ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. جس کے موجود ہونے سے حکم موجود ہو اور جس کے زائل ہونے سے، ختم ہونے سے یہ حکم بھی مسبب بھی زائل ہو. مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے زوال سبب ہے. جب زوال موجود ہو جائے تو ظہر کی نماز موجود ہوگی، یعنی ظہر کی نماز کا واجب ہونا موجود ہوگا. اچھا، جب تک زوال نہ ہو تو ظہر کی نماز بھی نہیں ہوگی، یعنی ظہر کی نماز کا جو وجوب ہے وہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ اچھا، اس کے بعد سبب کے بعد شرط کی تعریف. آپ یہ تعریفات بھی یاد کریں، زبدہ میں آپ کے پاس یہ تعریفات ہیں. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. جس کے ختم ہونے سے، زائل ہونے سے وہ مشروط ختم ہو جائے، زائل ہو جائے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ کسی چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہو یا نہیں ہو، یعنی اس کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے. مثال کے طور پہ نماز جو ہے، یہ وضو جو ہے یہ نماز کے لیے شرط ہے. وضو نماز کے لیے شرط ہے. وضو نہیں ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی. اگر وضو ہو ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی ہوگی. سمجھ آئی؟ کہ انسان وضو کرتا ہے لیکن نماز کا وقت نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھتا اس وقت، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان جب بھی وضو کرے تو لازماً نماز پڑھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب بھی نماز پڑھنا چاہے تو وضو کرے. یہ بات سمجھ آئی؟ ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه عدم الشيء ولا يلزم من
وجوده وجود الشيء ولا عدمه عدم الشيء. سمجھ آئی ہے؟ اچھا آگے مانع تیسرے نمبر پہ زبدہ میں آپ کے پاس ہے تعریف. کہتے ہیں ما يلزم من وجوده العدم. ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. دیکھیں جس کے موجود ہونے کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو جائے معدوم ہو جائے, لیکن اس کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ یہ چیز موجود ہوتی ہے نہ غیر موجود. مثال کے طور پہ قتل جو ہے, قتل یہ مانع ہے میراث سے. بیٹا اپنے باپ کو قتل کرے تو باپ کا جو مال ہے اس میں بیٹے کا حصہ نہیں ہوگا. سمجھ آئی؟ اب یہاں پہ قتل جو ہے یہ مانع ہے من الارث, مانع ہے من الارث. اچھا جب قتل موجود ہو تو ارث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اسی طرح میراث لینے سے جو ہے مانع ہے اختلاف الدین. اختلاف الدین رقن وقتل واختلاف دین ففہم فلیس الشک کالیقین. امام راحبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اچھا اختلاف الدین, باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہیں. اب کافر بیٹے کو مسلمان باپ کے مال سے حصہ نہیں دیا جائے گا. اب کفر یہاں پہ مانع ہے من اخذ المیراث. سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا جب کفر موجود ہو تو یہ حکم منتفی ہوگا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کفر نہیں ہو تو حکم موجود ہو, کیونکہ کافر تو نہیں ہوگا بیٹا لیکن باپ ادھر زندہ ہے, میراث اس کو نہیں دیا جا رہا ہے. سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا اس کے بعد ہمارے پاس ہیں صحیح اور فاسد, جو کہ امام الحرمین رحمہ اللہ نے یہاں پہ ورقات میں ذکر کی ہے. صحیح کی تعریف امام الحرمین رحمہ اللہ نے کیا ذکر کی؟ ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ ما يتعلق به نفوذ ويعتد به. ما يتعلق به نفوذ ويعتد به. صحیح اس کام کو کہا جاتا ہے جس میں دو اوصاف ہو. يتعلق به النفوذ اور دوسرے نمبر پہ ويعتد به. نفوذ کا معنی ہے لازم ہونا, نافذ ہونا, لازم ہونا. اور اعتداد کا معنی ہے ذمہ بری ہونا. اچھا کہتے ہیں صحیح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کا ذمہ بری ہو جائے اور اللہ رب العالمین پہ لازم ہو اس انسان کو اجر دینا. وہ بری اس ذمہ ہو گیا اور اللہ پہ لازم ہے اس کو اجر دینا. اسی طرح آگے کہتے ہیں کہ صحیح اس معاملے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان بری الذمہ ہوتا ہے اور دوسرے جانب مقابل پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کو دے دے. مثال کے طور پہ بیع و شراء, کوئی چیز خریدنا یا فروخت کرنا, اس میں اس کو ہم تب صحیح کہیں گے جب اس میں نفوذ ہو اور اعتداد ہو. نفوذ کا معنی کیا ہے؟ میں نے یہ چیز اس کو پکڑائی, اب اس پہ لازم ہے کہ مجھے پیسے دے دیں. جب تک اس پہ لازم نہ ہو جائے تو یہ بیع صحیح نہیں ہے. لازم ہے جانب مقابل پہ اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں یہ چیز اس کو دے دوں. ہاں نفوذ. اعتداد جب میں اس کو دے دوں تو میں بری الذمہ ہو گیا ہوں, یہ مجھے پیسے دے دے تو یہ بھی بری الذمہ ہو گیا. یہ بات سمجھ آئی؟ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے, وہ یہ کہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے, معتزلہ کا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتدری ما حق اللہ علی العبید. اللہ رب العالمین کا
اپنے بندے پہ کیا حق ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے کہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اور یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اچھا، انسان کا حق اللہ رب العالمین پہ کیا ہے؟ ہاں، کہ ان کو اجر دے، سزا نہیں دے، ان کو اجر دے، ان کو بدلہ دے، ان کو جنت دے۔ تو کہتے ہیں یہاں پہ جس طرح انسان پہ لازمی ہے یہ کام کرنا، یہ کام کرے تو اللہ رب العالمین پہ بھی لازمی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت دے دیں اور اجر دیں۔ صحیح ہے؟ یعنی تقابل ہیں، جس طرح انسان پہ لازم ہے یہ کام کرنا، نماز پڑھنا، فجر کی نماز لازم ہے، اسی طرح رب العالمین پہ لازم ہے اجر دینا۔ لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اس لیے زبدہ میں جو تعریف لکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس میں ما يتعلق به اعتداد فی العبادات، عبادات میں صرف اس میں اعتداد کو دیکھا جائے گا، ونفوذ فی المعاملات، اور معاملات میں نفوذ کو دیکھا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ما يتعلق به اعتداد فی العبادات، عبادات میں بری الذمہ ہونا ثابت ہوتا ہو تو یہ صحیح ہے۔ اب نفوذ کو نہیں دیکھا جائے گا، نفوذ ہے ہی نہیں عبادات میں، سمجھ آئی یا نہیں؟ اما معاملات میں وَنُفُوذٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ، معاملات میں لازم ہونے کو دیکھا جائے گا کہ یہ بیع لازم ہوا جانب مقابل پہ یا نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ تعریف یاد کرو جو زبدہ میں آپ کے پاس تعریف ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے یہاں پہ کیا کہا؟ ما يتعلق به اعتداد فی العبادات ونفوذ فی المعاملات، معاملات میں نفوذ لازمی ہے اور عبادات میں اعتداد لازمی ہے، بری الذمہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ عبادات میں جو ہیں واقع کو نہیں دیکھا جاتا، عبادات میں مکلف کے پھر عمل کرنے والے کے ذہن عقل کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، اما معاملات میں واقع کو دیکھا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ اب طیب کے پاس ایک بکرا ہے، یہ گھر چلا گیا، رضوان نے وہ بکرا پکڑ کے بازار میں لے کے آیا اور فروخت کرنے کے لیے شیراز نے وہ خریدا، سمجھ آئی؟ اب رضوان یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا اپنا بکرا ہے، لیکن ہفتہ بعد پتا چلا کہ یہ رضوان کا نہیں تھا۔ اب کیا کریں گے؟ کیا کیا جائے گا؟ رضوان سے یہ پیسے واپس لیے جائیں گے، قاضی یہ فیصلہ کرے گا، شیراز کو واپس کرے گا، اور شیراز کے پاس یہ جو بکرا ہے یہ واپس طیب کو دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ واقع میں یہ بکرا رضوان کا نہیں تھا، رضوان سوچ رہا تھا کہ یہ میرا ہے لیکن حقیقت میں رضوان کا نہیں تھا۔ تو معاملات میں حقائق کو دیکھا جاتا ہے، واقع کو دیکھا جاتا ہے، حقیقت میں کیا ہے۔ اما عبادات میں گمان اور ظن کو، خیال کو دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ طیب نماز پڑھنے کے لیے آیا، اس کے کپڑے گندے تھے، کپڑے صاف نہیں تھے، لیکن نماز پڑھی اس نے، سوچ رہا تھا کہ میرے کپڑے صاف ہیں، نماز کے بعد پتا چلا میرے کپڑے صاف نہیں تھے، ہاں نماز اس کی ہو گئی، بری الذمہ ہے یہ۔ نماز کعبۃ اللہ کی طرف پڑھنا شرط ہے، استقبال القبلہ شرط ہے، لیکن شیراز نماز پڑھ رہا تھا، قبلہ کس طرف ہے؟ اس طرف، اس نے نماز اس طرف پڑھی اور سوچ رہا تھا کہ قبلہ ادھر ہی ہے، کل بھی میں نے ادھر ہی نماز پڑھی تھی، سمجھ آئی؟ اب یہ سوچ رہا ہے، نماز کے بعد اس کو بتایا گیا کہ نہیں قبلہ ادھر نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے، تو اس کی نماز ہو گئی۔ واقع کو، حقیقت کو نہیں دیکھا جاتا عبادات میں ظن کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اما معاملات میں واقع اور حقیقت کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، آگے اس کے بعد فاسد کس کو کہتے ہیں؟ امام الحرمین نے کیا کہا؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، بالکل اس کا عکس، جس میں نفوذ اور اعتداد نہیں ہو۔ ہم نے کہا یہ بھی معتزلہ کے قول کے مطابق ہیں۔ ہم نے زبدہ میں کیا لکھا؟ ما لا يتعلق به اعتداد فی العبادات، اعتداد فی العبادات نہیں ہو اور نفوذ فی المعاملات نہیں۔ اعتداد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے کہا بری الذمہ ہونا۔ بری الذمہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ زبردست، دوبارہ اس شخص سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ کام کرو، بری الذمہ ہو گیا وہ،
اس کا ذمہ بری ہو گیا، وہ فارغ ہو گیا۔ اچھا نفوذ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ نافذ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ نافذ ہو گیا یعنی فریق اول پہ لازم ہے کہ جو ان کے حق میں تھا وہ اس کو ادا کرے، اور فریق ثانی کے جو حق میں تھا وہ، ہاں سمجھ آئی؟ اچھا اس کے بعد آگے جمہور اور احناف کے مابین یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے۔ جمہور جو ہیں یہ فاسد اور باطل کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، فاسد اور باطل کے مابین کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، فاسد اور باطل کہتے ہیں جو فاسد ہے وہی باطل ہے، باطل فاسد ہے، فاسد باطل ہے، ایک ہی چیز ہے دونوں۔ امام الحرمین نے بھی یہی کام کیا، لیکن احناف جو ہے وہ فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاسد باطل اس کو کہتے ہیں جو سرے سے جائز ہو ہی نہیں، اور فاسد اس کو کہتے ہیں جو جائز ہو لیکن ایک وصف کی وجہ سے وہ حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پہ چوری کرنا کبھی بھی جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ باطل کام ہے، لیکن نماز پڑھنا یہ باطل ہے یا فاسد ہے؟ نماز پڑھنا باطل ہے یا فاسد؟ اور نہ باطل ہے نہ فاسد ہے، یہ نیکی کا کام ہے، لیکن واش روم میں نماز پڑھنا فاسد ہے۔ نماز تو بذات خود اچھا کام ہے، لیکن ہاں ایک وصف کی وجہ سے، وہ وصف کیا ہے؟ واش روم میں پڑھنا، لہذا یہ فاسد ہے۔ تو اصل میں تو یہ کام جائز ہے لیکن وصف کی۔ اسی طرح عید والے دن روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عید والے دن جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ضیافت ہے، جو شخص روزہ رکھے تو وہ اللہ رب العالمین کی ضیافت سے اعراض کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے یا نہیں۔ تو روزہ رکھنا عید والے دن یہ باطل ہے یا فاسد؟ فاسد ہے، کیونکہ روزہ رکھنا اصل میں تو جائز ہے، اچھا کام ہے، لیکن وصف کی وجہ سے وہ فاسد ہو گیا۔ سمجھ آئی؟ اچھا آگے ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ رخصت اور عزیمہ۔ رخصت اور عزیمہ، اس کی تعریف کیا لکھی ہے زبدہ میں؟ کہتے ہیں الحکم الثابت علی خلاف دلیل شرعی یقتضی ذلک۔ جس کے پاس زبدہ نہیں ہے ضرور زبدہ خریدیں، زبدہ خریدو ضرور، سب کے پاس ہونی چاہیے زبدہ، صحیح ہے؟ زبدہ بہت ضروری ہے۔ مولانا آپ کے پاس ہے زبدہ اور ورقات، رجسٹر، پنسل، کچھ بھی نہیں؟ چلو اچھا، الحکم الثابت علی خلاف دلیل شرعی یقتضی ذلک۔ رخصت کس کو کہتے ہیں؟ حکم شرعی کے خلاف جو حکم ثابت ہو جائے دلیل کے ذریعے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رخصت۔ حکم شرعی یہ ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کے خلاف ایک حکم ثابت ہو جائے، بوقت ضرورت خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہو۔ ہاں حکم شرعی کیا ہے کہ حرام ہے، لیکن اس کے خلاف ایک حکم ثابت ہو جائے کہ بوقت ضرورت کھا سکتے ہو۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ رخصت ہے، اور یہ حکم عزیمت ہے۔ سمجھ آئے؟ الحکم الثابت اصلا دون ملاحظة التخفیف، یہ کیا ہے؟ عزیمت۔ اما الحکم الثابت على خلاف دلیل شرعی یقتضی ذلک، یہ رخصت ہے۔ اچھا اس کے بعد مولانا آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ہاں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے، پہلی بات یہ آپ کے پاس تو کتاب نہیں ہے، اکثر طلبہ کے پاس، آپ کتاب لے لیں زبدہ تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ دوسری بات یہ اصول الفقہ اس طرح علم نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ 2 جمع 2 4 ہو گئے اور بات ختم ہوئی، نہیں اس طرح نہیں ہے۔ 2 جمع 2 اصول الفقہ میں کبھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کبھی کتنے ہوتے ہیں، کبھی 5 ہوتے ہیں، کبھی 4.5 ہوتے ہیں، کبھی 4.25 ہوتے ہیں، تو مختلف ہیں۔ تو یہ پہلی دفعہ پڑھ کے انسان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلی دفعہ سمجھ نہیں آئے دوسری دفعہ پڑھو، تیسری مرتبہ پڑھو تو انشاءاللہ 4تھی 7ویں 8ویں 10ویں مرتبہ آپ سمجھ جائیں گے باذن اللہ۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنا، آپ نے محنت کر کے پڑھنا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں آگے
ادا، قضا اور اعادہ، تین چیزیں ہمارے پاس رہ گئے، ادا، قضا، اعادہ۔ ادا کس کو کہتے ہیں؟ فعل المأمور به فی وقته المحدد له شرعا، شریعت نے ہمیں کہا کہ ظہر کے لیے یہ ٹائم ہے، یہاں سے ہاں یہ دن ہے، یہاں سے ٹائم شروع ہوتا ہے ظہر کا یہاں تک، تو ظہر کی نماز کو اس وقت یہاں پہ ادا کرنا یا اس وقت یہاں پہ یہاں یہ کیا ہے؟ ادا ہے۔ فعل المأمور به فی وقته المحدد له شرعا، شریعت نے جو وقت مقرر کیا اس وقت میں اس فعل کو کرنا، اس کام کو کرنا، یہ کیا ہے؟ ادا۔ لیکن قضا فعل المأمور به بعد خروج وقته المحدد له شرعا، نماز کے لیے یہ ٹائم ہے ظہر کا، لیکن انسان یہاں پہ نہیں پڑھے، یہاں پہ نماز پڑھے، ہاں تو یہ کیا ہے؟ قضا، وقت خارج ہونے کے بعد وہ کام کریں۔ اچھا، اعادہ فعل المأمور به ثانیا فی وقت المحدد له شرعا لخلل فی الاول، دوسری مرتبہ وقت میں، اپنے وقت میں شریعت نے جو وقت مقرر کیا اسی وقت وہ کام کرنا، لیکن دوبارہ کیونکہ پہلے میں کوئی خلل موجود تھا۔ مثال کے طور پہ ظہر کے لیے جو ہے یہ ٹائم شریعت نے مقرر کیا، حماد صاحب، مولانا حماد صاحب تشریف لایا اور مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھنے لگا خشوع خضوع کے ساتھ، نماز کے بعد اس کو پتا چلا یہاں پہ اس وقت بالکل ابتدا میں، بعد میں اس کو پتا چلا کہ اس نے وضو نہیں کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر گیا وضو کر کے آیا اور ظہر کی نماز اس وقت ادا کی، اب اس نے کیا کیا؟ اعادہ کیا، صحیح ہے، دوبارہ ظہر کی نماز پڑھی لیکن اس وقت کے اندر اندر، سمجھ آئی؟ اچھا، اگر کوئی انسان کہے کہ ظہر کی نماز یہاں پہ پڑھے وقت شروع ہونے سے پہلے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں ہاں معصیہ، نافرمانی ہے، یہاں پہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ رب العالمین نے کہا کہ یہاں سے وقت ہے یہاں تک، آپ اس سے پہلے پڑھ رہے ہو، رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہو، سمجھ آئی یا نہیں؟ اچھا آگے، نہیں بعد میں نافرمانی نہیں، اجازت دی ہے ضرورت کی، ہاں نہیں، بات علم کی ہو رہی ہے، علم نہ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے کہ وقت داخل ہوا یا نہیں۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے آدھا گھنٹے بعد اسامہ نے دیکھا کہ اندھیرا چھا گیا، اب رمضان کے مہینے میں کہا چلو جی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یا جو ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق، اور کھجور کھا کے اور پانی پینے لگا، صحیح ہے، اب اس کو پتہ نہیں تھا بیچارے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا آگے جو ہے امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والفقہ اخص من العلم، والفقہ اخص من العلم، اب جو ہے فقہ اور علم کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتا ہے امام الحرمین رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں کہ والفقہ اخص من العلم، فقہ جو ہے یہ علم سے خاص ہے، علم عام ہے اور فقہ خاص ہے، یعنی ہر فقہ علم ہے لیکن ہر علم فقہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ علم الطب، علم الہندسہ، یہ علم ہے یا نہیں ہے؟ علم ہے، لیکن اس کو ہم فقہ کہیں گے؟ نہیں ہے، فقہ اس کو نہیں کہیں گے ہم، صحیح ہے، کیونکہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے تو الفہم الدقیق چلو، لیکن ہم اصول الفقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، اردو میں سادہ الفاظ میں وہ شرعی احکام و مسائل کو پہچاننا جس کا تعلق انسان کے اعمال ظاہریہ کے ساتھ ہیں، وہ احکام شرعیہ پہچاننا، وہ احکام شرعیہ جس کا تعلق انسان کے اعمال ظاہریہ کے ساتھ ہیں، اب یہ فقہ ہے، اس کے علاوہ فقہ نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح لغت کے اعتبار سے بھی دونوں کے درمیان فرق ہے، علم مطلق علم کو کہتے ہیں، لیکن فقہ جو ہے الفہم الدقیق، مثلا اعلم ان السماء فوقنا، اعلم ان السقف فوقنا، صحیح ہے یہ، لیکن کوئی کہے کہ افقہ
ان السماء فوقنا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ فقہ فہم دقیق کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ ابن القیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ میں فرماتے ہیں کہ علم جو ہے یہ ادراک خطاب الشرع، ادراک خطاب الشرع، ادراک خطاب الشرع علم ہے یہ، لیکن فقہ ادراک خطاب الشرع مع العمل به۔ ادراک خطاب الشارع، اما یہاں پہ ادراک خطاب الشارع مع العمل به، علم شریعت کو سیکھنا سمجھنا یہ علم ہے، صحیح ہے، شرعی مسائل کو سیکھنا سمجھنا یہ علم ہے، لیکن جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ فقہ کب کہیں گے؟ جب اس پہ انسان عمل بھی شروع کرے۔ ہاں، عالم کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس شرعی علم ہو، اور فقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس شرعی علم ہو اور اس پہ عمل بھی کرتا ہو۔ اب مستشرقین جو ہیں، کچھ عیسائی لوگ، وہ شرعی علم حاصل کرتے ہیں، دینی علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پہ عمل کرنا؟ نہیں، دین میں بگاڑ پیدا کرنا۔ تو اس کو ہم عالم تو کہہ سکتے ہیں لیکن فقیہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فقیہ کے لیے شرط یہ ہے کہ ساتھ ساتھ عمل بھی ہو، اور یہاں پہ عمل معدوم ہے، تو اس کو ہم عالم تو کہہ سکتے ہیں لیکن فقیہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اچھا، آگے جو ہے پھر امام الحرمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والعلم، اور علم جو ہے معرفت المعلوم على ما هو به بالواقع، علم کس کو کہتے ہیں؟ معرفت المعلوم على ما هو به بالواقع۔ یہاں پہ دیکھیں، العلم، علم کی تعریف انہوں نے ذکر کی، کیا کہا؟ معرفت المعلوم بالواقع، معرفت المعلوم على ما هو به بالواقع، پہچاننا معلوم کو، اس چیز کو جس پہ انسان کو علم ہے، جس پہ انسان کا علم ہے، اس چیز کو پہچاننا، ایسی حالت میں جس حالت میں وہ واقع میں ہو، واقع کے مطابق اس چیز کو پہچاننا۔ ایک تو چیز کو پہچاننا ہے، واقع کے ساتھ مخالف ہوتا ہے، موافق نہیں ہوتا۔ ایک ہے اس چیز کو پہچاننا اور واقع کے ساتھ بھی موافق ہو۔ مثال کے طور پہ یہ الورقات فی اصول الفقہ ہیں، اس کا مؤلف کون ہے؟ امام الحرمین، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے پاس علم ہے کہ اس کا مؤلف امام الحرمین ہے۔ اب میں اس سے پوچھتا ہوں اس کا مؤلف کون ہے؟ تو یہ کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ اس کے پاس بھی علم ہے لیکن اس کا علم واقع کے ساتھ موافق نہیں ہے، اور اس کا علم جو ہے واقع کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ موافق ہے۔ اب اس کو علم کہتے ہیں، نہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی یہ جہل نہیں ہے، بعد میں بتائیں گے۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے
اس میں دور ہے یا نہیں ہے؟ اب علم کس کو کہتے ہیں؟ علم معرفت المعلوم. معلوم کس کو؟ معرفت المعلوم. معلوم کس کو کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں. دور ہے اس میں. اور تعریفات میں 8 شروط ہم پڑھ چکے ہیں یا 7 پڑھ چکے تھے؟ 8 شروط. ہاں ان میں سے ایک کیا ہے کہ اس میں دور نہیں ہو. اس میں دور ہے یہاں پہ. یعنی علم کو تب تک نہیں پہچان سکتا انسان جب تک معلوم کو نہ پہچانے, اور معلوم کو تب تک نہیں پہچان سکتا جب تک علم کو نہ پہچانے. لہذا اور اس لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ تعریف جس میں معرف, وہ معرف جس میں معرف کا کوئی حصہ موجود ہو, یا معرف جو ہے یہ معرف کا حصہ ہو, تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے. یہ معرف ہیں, یہ معرف ہیں, صحیح ہے, یہ معرف ہیں, یہ کامل معرف ہیں, یعنی اس کے ذریعے اس کو پہچانتے ہم, یہ معرف ہیں. صحیح ہے. تو معرف اگر معرف کا جز ہو تو پھر یہ تعریف صحیح نہیں ہے. لہذا اس لیے علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کہیں, معرفت المعلوم کی جگہ پہ ہم کہیں گے معرفت الشیء, کسی چیز کو پہچاننا اس حالت میں جس حالت میں وہ واقع کے ساتھ موافق ہو, واقع میں جس حالت میں موجود ہو. سمجھ آئی؟ اب اعتراض اس پہ نہیں ہوگا, اعتراض سے بچ گئے ہم. لہذا یہ تعریف یاد کریں. سمجھ آئی؟ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ والجہل, اور جہل کس کو کہتے ہیں؟ جہل کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں. یہ اس عبارت کو تھوڑا سا چھوڑو, آگے جاؤ. امام الحرمین کا طریقہ یہ ہے, وہ ہمیں ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں, ساتھ دوسری چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. اس چیز کا فقہ کے ساتھ, اصول فقہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, لیکن ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها. اب ہمارے پاس یہاں پہ مراتب العلم ہیں. مراتب الادراک کہو. مراتب الادراک سب سے پہلے جو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ العلم ہے. تعریفہ ضدہ. ہاں اس میں پھر 2 باتیں پڑھنی ہیں ہم نے. ہاں تعریفہ اور یہاں پہ ضدہ. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ الظن. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس الشک, اور چوتھے نمبر پہ الوہم اور الجہل. وہ یہاں لکھیں گے. نہیں, جہل تو ادراک میں آتا ہی نہیں ہے, علم ہے ہی نہیں. اچھا آگے ہمیں بتا رہے ہیں یہاں پہ, یہ ایک لائن کو چھوڑ کے آگے, والعلم الضروری ما لم يقع من نظر واستدلال. یہاں پہ جو ہیں آپ اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آؤ. والظن تجویز امرین احدہما اظہر من الاخر. تجویز امرین احدہما اظہر من الاخر, یعنی 2 کام دونوں میں سے دونوں ایک برابر ہیں. ممکن ہے کہ یہ ہو, ممکن ہے یہ ہو, لیکن ایک جو ہے احدہما اظہر من الاخر, اظہر من الاخر کو ظن کہتے ہیں اور دوسرے کو وہم کہتے ہیں. دیکھیں ادھر مثال کے طور پہ
ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ترمامیٹر ہم نے رکھا، اگر ہمارے پاس علم ہو یہاں تک 100%، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے علم۔ اگر ہمارے پاس یہاں تک ہو 50% علم ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ شک۔ جواز الامرین، استواء الامرین۔ اچھا، اب یہاں پہ ہو بالکل 0 پہ، اس کو جہل کہیں گے، لیکن 1 پہ ہے، 1 سے لے کے 49 تک، یہ کیا ہے؟ وہم ہے یہ سارا۔ اور 51 سے لے کے 99 تک ون ہے۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ ہاں، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ علم میں انسان کے پاس 100% معلومات ہوتے ہیں، 100%، اور ون میں ہاں 51 سے لے کے 99 تک، اور شک میں 50%، اور وہ ہم میں 1 سے لے کے 49 تک۔ سمجھ آئی؟ یہ شک ہے اور وہ ہم۔ اچھا، یا آپ اس طرح یاد کریں، علم کی تعریف ما لا يحتمل النقیض، اما ظن جو ہے ما يحتمل النقیض، ظن میں احتمال نقیض ہوتا ہے، لیکن راجح معنی پہ حمل کرنا یہ کیا ہے؟ ظن ہے۔ مرجوح معنی پہ حمل کرنا وہم ہے، برابر رکھنا شک ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، آگے پھر بتاتے ہیں کہ وَالشَّكُّ تَجْوِيزُ أَمْرَيْنِ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، تجویز امرین لا مزیت لأحدہما علی الآخر، دو کام دونوں برابر ہونا، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پہ غالب نہیں ہو۔ ہم نے کہا یہاں پہ 50% آپ کے پاس معلومات ہو، مثال کے طور پہ آپ کو کہا جائے کہ اس کتاب کا مؤلف کون ہے؟ امام الحرمین۔ نہیں سوچ لیا میں نے، 1000 مرتبہ سوچو، 5000 مرتبہ بھی سوچوں تو یہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ 100% علم ہے اس کے پاس۔ اچھا، اور شک ون یہاں پہ اس کا مؤلف کون ہے؟ میرے خیال میں شیخ الاسلام ہوں گے یا امام الحرمین ہے، لیکن امام الحرمین ہے میرے خیال میں، مجھے لگتا ہے کہ امام الحرمین ہے۔ صحیح ہے، یہ ون ہے کیونکہ احتمال النقیض ہیں، ممکن ہے کہ شیخ الاسلام ہو، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ امام الحرمین ہیں۔ اچھا، شک کیا ہے؟ امام الحرمین اور شیخ الاسلام میں سے کوئی ایک ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کون ہے، دونوں برابر ہیں۔ اب یہاں پہ وہ ہم امام الحرمین ہوں گے یا شیخ الاسلام ہوں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شیخ الاسلام ہیں، شیخ الاسلام ہے مجھے لگتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھا، شیخ الاسلام ہی ہے، بعد میں پڑھیں گے وہاں پہ۔ اچھا، اس کے بعد واپس اوپر آؤ، کہتے ہیں والجہل، نہیں، ظن میں یہ ہے معنی غالب پہ حمل کرنا کسی چیز کو، معنی غالب کو مراد لینا، وہم جو ہے معنی مرجوح کو مراد لینا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ زید، مسجد میں زید موجود تھا، میرے خیال میں زید موجود نہیں تھا، میں نے تو نہیں دیکھا اس کو، موجود نہیں تھا، مجھے لگتا ہے کہ مسجد میں نہیں تھا، ظنی غالب پہ۔ اچھا، میں کہتا ہوں کہ مسجد میں زید نہیں تھا، میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسجد میں ہوگا وہ، کیونکہ کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، تو آج بھی ہوگا۔ سمجھ آئی؟ اچھا، آگے پھر کہتے ہیں کہ والجہل تصور الشیء علی خلاف ما هو علیہ، کسی چیز کو سمجھنا، اس کا تصور کرنا، علی خلاف ما هو علیہ فی الواقع، واقع کے خلاف۔ میری طرف دیکھو، ضدہ، علم کا ضد جو ہے وہ کیا ہے؟ الجہل۔ الجہل، جہل کے آگے جو ہیں 2 قسمیں ہیں،
ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہل حقیقی اور جہل حکمی. جہل حکمی، جہل حقیقی، جہل حکمی. جہل حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں جہل ہو. جہل کہتے ہیں لا علمی کو، معلومات نہیں ہو، علم نہیں ہو. اور حکمی جہل کیا ہے؟ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس علم ہے لیکن حقیقت میں اس کے پاس علم ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ مولانا سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا مؤلف کون ہے ورقات کا، یہ کہ مجھے نہیں پتا، تو یہ کیا ہے؟ جہل حقیقی. مولانا سے پوچھا جائے کہ اس کتاب کا مؤلف کون ہے، تو یہ کہے کہ اس کتاب کا مؤلف جو ہے کون ہے؟ نہیں، ابو المعالی کہے تو یہ علم ہے. غلط. امام شافعی رحمہ اللہ اس کا مؤلف. تو یہ کیا ہے؟ جہل حکمی ہے. کیوں حکمی ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے. یہ اس کو تو پتا تھا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے اور یہ جواب صحیح ہے، لیکن حقیقت میں یہ جواب غلط ہے، یہ جہل ہے حقیقت میں. تو حکمہ حکم الجہل، نتیجتہ نتیجت الجہل، اس لیے اس کو جہل حکمی کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جہل حقیقی کو جہل بسیط کہتے ہیں اور جہل حکمی کو جہل مرکب کہتے ہیں. جہل حقیقی کو جہل بسیط. جہل بسیط کا مطلب کیا ہے؟ عدم العلم بالشیء. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا نام ہے؟ نہیں پتا مجھے، نہیں پتا مجھے. مولانا اس کو کیا کہتے ہیں؟ برگر کہتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے؟ ایک تو اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے. دوسرا یہ نہیں پتا کہ اس کو پتا نہیں ہے. اب اس کو تو پتا تھا کہ مجھے نہیں پتا، اپنی لا علمی کے بارے میں اس کو پتا ہے، لیکن اس مولانا کو اپنی لا علمی کے بارے میں بھی نہیں پتا. تو یہاں پہ ڈبل جہل ہیں. لا یدری ولا یدری انہ لا یدری. سمجھ آئی؟ یہ تو لا یدری ویدری انہ لا یدری، لیکن وہ مولانا صاحب لا یدری ولا یدری انہ لا یدری. تو اس میں ڈبل، یعنی جہل پلس جہل، اور یہاں پہ صرف اور صرف جہل. سمجھ آئی؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.